بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلطان مرحوم و مغفور سے عہد کیا تھا کہ میری تلوار ان کے وارثوں کی حفاظت کرے گی، لیکن گردش وقت نے مجھے عجیب منزل پر پہنچا دیا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے بہرام غوری کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ فرما روائے ہند کو بس یہی خیال گزرا کہ بہرام غوری بہانے تراش کر اس سے اپنی شکست کا انتقام لے رہا ہے۔ بالآخر حکومت دولی اور باغیوں کی حمایت کے جرم میں بہرام غوری کا حوالہ زندہ کر دیا گیا۔ جب سیف الدین ایبک کو یہ خبر ملی تو وہ بدحواسی کے عالم میں رضیہ سلطانہ کے پاس پہنچا اور بہرام غوری کی وکالت کرتے ہوئے بولا، میں صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایک باغی کا مقام زندہ ہے یا مقتل؟ رضیہ سلطانہ کی برہمی ناقابل بیان تھی۔ اگر بہرام غوری آپ کا وفادار نہیں ہے تو پھر تمام اراکین سلطنت بے اعتبار ٹھہریں گے۔ سیف الدین ایبک انتہائی پرجوش لہجے میں بول رہا تھا، بہرام غوری نمائش پسند انسان نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اپنی خدمت گزاریوں کے قصے سر دربار بیان کر کے آپ سے اعلیٰ منصب کا طلبگار ہوتا۔ وہ ہر صلے اور انعام سے بے نیاز سلطنت دہلی کا ایک خاموش کارکن ہے، اس کی وفاؤں پر شک نہ کیجیے۔ بہرام غوری آپ کے حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں قدم بہ قدم میرے ساتھ رہا ہے۔ سلطان رکن الدین اور ملکہ ترکان شاہ نے اسے کئی بار عبرتناک انجام کی دھمکیاں دی تھیں، مگر وہ اقتدار کے آگے خم نہیں ہوا۔ رضیہ سلطانہ نے سیف الدین ایبک کی گفتگو بڑی حیرت سے سنی، مگر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ مجھے زمانہ ساز انسانوں سے شدید نفرت ہے۔ میں آپ کو غلط بیاں نہیں کہتی، مگر بہرام غوری کے انکار نے ان کی شخصیت کو مشکوک بنا دیا ہے۔ فی الوقت آپ رکن الدین کا مقابلہ کیجیے، مگر یاد رہے کہ اس کی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آخر وہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ سیف الدین ایبک دل پر ایک عجیب سا بوجھ لیے ہوئے چلا گیا۔ اسے بہرام غوری کی گرفتاری کا بہت قلق تھا۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ اپنے انجام سے بے خبر تیز رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھتا رہا۔ سلطان کی بدنصیبی یہ تھی کہ آج تک اسے کسی جنگ میں شریک ہونے کا موقع میسر نہیں آیا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک بدایوں اور لاہور کا حاکم رہ چکا تھا۔ یہ اس کی تربیت اور امتحان کا زمانہ تھا، مگر رکن الدین نے اس مہلت کو گنوا دیا۔ اگر وہ حکمرانی کے لائق ہوتا تو سلطان شمس الدین التمش مرتے وقت اسی کو اپنا جانشین نامزد کرتا۔ 6 ماہ کے مختصر ترین دور حکومت میں بھی اس نے سنبھلنے کی کوشش نہیں کی۔ مجبوراً ترک سرداروں نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ اب وہی معزول حکمراں اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو بچانے کے لیے دارالحکومت کی جانب رواں دواں تھا۔ ادھر سے سیف الدین ایبک اپنا لشکر لے کر دہلی کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر کیلو کھٹری کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سیف الدین ایبک کا خیال تھا کہ ایک ہولناک خون ریزی کے بعد یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، مگر سلطان رکن الدین کے سپاہی بے دلی کے ساتھ لڑے۔ بالآخر سورج غروب ہوتے ہوئے سلطان رکن الدین فیروز شاہ کا اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سیف الدین ایبک نے پہلے ہی اپنے سپاہیوں کو ہدایت کر دی تھی کہ سلطان کے جسم پر مشق ستم نہ کی جائے۔ نتیجتاً ایبک کے سپاہیوں نے اس طرف یلغار نہیں کی جہاں سلطان رکن الدین قلب میں کھڑا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا۔ پھر جب میمنہ اور میسرہ کی صفیں درہم برہم ہو گئیں تو سلطان کے جانثار بھی میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شکست کے آثار دیکھ کر رکن الدین فیروز شاہ نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی، مگر ایبک کے سپاہیوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا۔ اس کشمکش میں سلطان کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی، اور یہ سب کچھ رضیہ سلطانہ کے سخت احکامات کے زیر اثر ہو رہا تھا۔ بالآخر سلطان رکن الدین فیروز شاہ کو ایک قیدی کی حیثیت سے رضیہ سلطانہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آئین سیاست یہ ہے کہ جب دشمن پر غلبہ حاصل کر لو تو اس کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ رضیہ سلطانہ اپنے بھائی سے مخاطب تھی، میں تاجدار ہند ہوں، مجھے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی لافزنی کا وہی عالم تھا۔ اسیر ہوتے ہوئے بھی اس کی زبان نفرتوں کے شعلے اگر رہی تھی۔ مگر میں تجھے نہیں مٹا سکتی میرے بھائی، کہ تو میرے بابا محترم کی نشانی ہے۔ رضیہ سلطانہ کا لہجہ نرم تھا، اگر میں چاہتی تو تجھے میدان جنگ میں قتل کیا جا چکا ہوتا، اور دنیا یہ سمجھ کر خاموش ہو جاتی کہ جب دو حریف عرصہ کارزار میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں تو کسی ایک کو زیر قبر جانا پڑتا ہے۔ مگر تو اپنے جسم کو غور سے دیکھ کہ وہاں کسی زخم کا ہلکا سا نشان بھی نہیں ہے۔ اگر میں دوبارہ برسر اقتدار آ گیا تو تجھے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ کثرت شراب نوشی نے سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی دماغی صلاحیتوں پر بھی بہت برا اثر ڈالا تھا۔ موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، اور وہ زندہ رہنے کی کوئی تدبیر کرنے کے بجائے اپنی تباہی کے عمل کو تیز تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رضیہ سلطانہ چاہتی تھی کہ بھائی کے ساتھ مساہلت کی کوئی صورت نکل آئے، مگر سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی بد دماغی نے افہام و تفہیم کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ آخر رضیہ سلطانہ ایک انتہائی ناگوار روش اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کو دہلی کے ایک مضافاتی قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ رکن الدین کے فتنے سے نجات پانے کے بعد رضیہ سلطانہ نے باقاعدہ اپنی تاج پوشی کا جشن منایا۔
تمام امرائے سلطنت نے فرما روائے ہند کی خدمت میں قیمتی نظریں پیش کیں۔ جشن تاج پوشی میں بٹھنڈا کا حاکم ملک التونیا بھی شریک تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی رضیہ سلطانہ نے پردہ ترک کر دیا۔ جب وہ پہلی بار مردانہ لباس میں جلوہ گر ہوئی تو اہل دربار اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اگرچہ مردانی آبا و امامے نے رضیہ سلطانہ کے نسوانی حسن کو متاثر کیا تھا، لیکن اس کے دلکش نقش و نگار دیکھ کر انسانی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ ملک اختیار الدین التونیا نے بہت پہلے محل کے خواصوں سے رضیہ سلطانہ کے حسن کے چرچے سنے تھے اور پھر در پردہ اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ آخر دائی عشق نے ملک التونیا کو التمش کے سامنے دست سوال پھیلانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر التمش نے نہایت ہوشیاری اور سلیقے سے التونیا کو ٹال دیا تھا۔ بظاہر یہ بات بہت پرانی ہو گئی تھی، مگر التونیا کے سینے کا زخم اسی طرح تازہ تھا۔ آج جب اس نے رضیہ سلطانہ کو بے نقاب دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ پھر جب دربار برخاست ہو گیا تو ملک التونیا خلوت سلطانی میں حاضر ہوا۔ رضیہ سلطانہ اس وقت بھی مردانہ قبا میں ملبوس تھی۔ فرما روائے ہند نے جلال شاہانہ کے ساتھ اپنے ایک معزز امیر کا خیر مقدم کیا۔ ملک التونیا ایک خاص منصوبے کے تحت رضیہ سلطانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ فرما روائے ہند اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے یا دیگر امرائے سلطنت کی طرح روایتی سلوک کرتی ہے۔ نظام الملک علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے بٹھنڈا آئے تھے۔ ملک التونیا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ رضیہ سلطانہ نے نہایت پرسکون انداز میں اس شخص کی طرف دیکھا جو مردانہ وجاہت کا بہترین نمونہ تھا۔ پھر آپ نے ان حضرات کو کیا جواب دیا؟ رضیہ کے لہجے میں استقامت کے ساتھ بے نیازی بھی تھی۔ میں نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ ملک التونیا کے لہجے میں عشق کا گداز شامل تھا۔ حاکم بٹھنڈا کی پیاسی نظریں مستقل رضیہ سلطانہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کیوں؟ فرما روائے ہند نے ملک التونیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ملک التونیا کا خیال تھا کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے رضیہ سلطانہ اسے گفتگو کرتے وقت شرم اور جھجک کا شکار ہو جائے گی، مگر حاکم بٹھنڈا کی ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں، اس لیے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ ملک التونیا کے چہرے اور لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہندوستان کی حکمران سے نہیں، اپنی محبوب ہستی سے محو کلام ہے، اور آپ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ ہمیں آپ کا طرز عمل پسند آیا۔ رضیہ سلطانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک خاص تمکنت تھی۔ طویل گفتگو کے بعد ملک التونیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رضیہ سلطانہ اسے ایک فرما بردار امیر سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ حاکم بٹھنڈا کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ ایک خوبصورت مرد اور طاقتور امیر ہونے کے باعث ملک التونیا کو یقین تھا کہ رضیہ سلطانہ اس کی شخصیت کے طلسم میں گرفتار ہو جائے گی، مگر فرما روائے ہند نے حاکم بٹھنڈا کے مردانہ وجود کی نفی کر دی تھی۔ ملک التونیا بڑی شکستہ حالت میں اٹھا۔ رضیہ سلطانہ بدستور اپنی کرسی زرنگار پر بیٹھی رہی۔ پھر جیسے ہی حاکم بٹھنڈا واپس جانے کے لیے مڑا، فرما روائے ہند کی پرملال آواز گونجی، اور ہمارے دشمنوں کو پناہ دیجیے گا بھی نہیں۔ یہ کھلا حکم تھا اور پس پردہ تنبیہ۔ ملک التونیا کو محسوس ہوا کہ وہ بھی قصر سلطانی کا ایک خدمتگار ہے، رضیہ سلطانہ کے دل کا حکمران نہیں۔ حاکم بٹھنڈا ایک بار پھر ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ جب ملک التونیا واپس جا رہا تھا، اس وقت رضیہ سلطانہ کی سماعت میں اپنے مرحوم باپ سلطان التمش کے الفاظ گونج رہے تھے۔ بیٹی، ملک التونیا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رضیہ سلطانہ کو ان الفاظ کی بازگشت بھی سنائی دی تھی جو اس نے کئی سال پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ وہ مجھ پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ملک التونیا نے بٹھنڈا جانے سے پہلے امیر تاج الدین سے تنہائی میں ملاقات کی اور رضیہ سلطانہ کے سلسلے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلطان مرحوم اس رشتے کو پسند فرما چکے ہیں، مگر ان کی بے وقت موت نے صورتحال کو بدل ڈالا، مگر اب سلطان ہمارے درمیان موجود نہیں۔ امیر تاج الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم جس ہستی سے رشتے کے خواہش مند ہو وہ خود با اختیار ہیں، بس آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیجیے۔ ملک التونیا نے درخواست گزاری کے انداز میں کہا، اور یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ ان کے لیے یہ رشتہ بہت سود مند ثابت ہوگا۔ ملک التونیا نے درپردہ ایک سیاسی رشوت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم خود یہ ذکر کیوں نہیں چھیڑتے؟ امیر تاج الدین گریزاں نظر آ رہا تھا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ شرفا کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ملک التونیا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری تہذیبی روایت نہیں ہے کہ ہم براہ راست کسی خاتون کو شادی کا پیغام دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے شفیق بزرگ بہتر انداز میں میری ترجمانی کر سکے گا۔ اگر تم زبانی طور پر اپنا مفہوم ظاہر نہیں کر سکتے تو پھر تحریر کا سہارا لو۔ امیر تاج الدین صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے دامن بچا رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں رضیہ سلطانہ اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو جائے۔ زبان سے کہوں یا قلم کو اپنا ترجمان بناؤں، دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں۔ ملک التونیا بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آخر امیر تاج الدین نے حاکم بٹھنڈا سے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کے ذریعے رضیہ سلطانہ تک اس کا پیغام پہنچا دے گا۔
ملک التونیا کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور وہ امیر تاج الدین کا شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔ تخت نشین ہوتے ہی رضیہ سلطانہ نے کئی احکام جاری کیے۔ شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی اور رقص و سرود کی محفلیں ممنوع قرار دے دی گئیں۔ رضیہ سلطانہ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ صنف نازک اوباش مردوں کے سامنے کٹھ پتلی کی طرح ناچتی رہے۔ اس نے اپنے اس حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اسے وہی درجہ دو جس کی وہ مستحق ہے۔ بیوہ عورتوں کے وظیفے مقرر کیے گئے اور غریب لڑکیوں کی شادی کی ذمہ داری حکومت کے سپرد کی گئی۔ سلطنت کے باغیوں، راہزنوں اور قزاقوں کے لیے سخت ترین سزا کا اعلان کیا گیا، اور آخر میں اس نے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا یادگار تاریخی جملہ کہا، قانون کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں اور جرائم کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رضیہ نے سکوں پر لفظ سلطان اعظم کندہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اب اہل دربار شمس الدین التمش کی بیٹی کو سلطان اعظم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جمال الدین یاقوت کو امیر آخور کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ دربار ہو یا قصر سلطانی، وہ سائے کی طرح فرما روائے ہند کے ساتھ ساتھ رہتا۔ ترک سردار اس کا یہ غلامانہ انداز دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، مگر وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز اس وقت تک خوابگاہ کے دروازے پر کسی دربان کی مانند کھڑا رہتا جب تک کہ رضیہ سلطانہ گہری نیند نہ سو جاتی۔ فردوس کو یاقوت حبشی کا یہ عمل سخت ناپسند تھا۔ اس نے کئی بار اشارتاً اپنی آقازادی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بارگاہ سلطانی میں ایک نامحرم کی یہ رسائی کسی بڑے ہنگامے کا سبب بن سکتی ہے، مگر جب رضیہ نے اپنی کنیز خاص کے مشورے کو جھٹلا دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ یاقوت حبشی اطاعت و فرما برداری کے راستے سے آیا اور پھر مسلسل قربانیاں دے کر حلقہ اعتبار میں شامل ہو گیا۔ قلعے کے مکین اسے محافظ خاص سمجھتے تھے، مگر وہ رضیہ سلطانہ کی کمزوری بن چکا تھا۔ ایک دن رضیہ نے یاقوت حبشی کو طلب کر کے کہا، تم نے اپنے سلطان کی خدمت میں کوئی نظر پیش نہیں کی؟ رضیہ کے لہجے میں محبت آمیز شکایت تھی۔ یاقوت حبشی نصف قد تک خم ہو گیا۔ غلام کیا نظر پیش کرے کہ اس کی اپنی کوئی جاگیر و ملکیت نہیں، سب کچھ سلطان اعظم کا ہی ہے، بس ایک جانب قرار میری ہے، مگر کیا کروں کہ نذرانہ جاں بھی آقائے نعمت کے شایان نشان نہیں۔ یاقوت حبشی کے لہجے سے سرشاری جھلک رہی تھی۔ فخر و مسرت کے جذبات سے رضیہ سلطانہ کا چہرہ گل رنگ ہو گیا۔ اس نے بڑی عجیب نظروں سے اپنی کنیز خاص فردوس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ پوری مملکت میں اس جیسا کوئی اور ہے۔ فردوس کو اپنی آقا زادی کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی۔ ایک طرف حبشی زادے پر بارش کرم اور دوسری طرف بہرام غوری پر مشق ستم۔ فردوس نے چاہا کہ آج وہ بہرام غوری کے بارے میں سب کچھ بیان کر دے اور پھر فرما روائے ہند سے پوچھے کہ جانثاری کسے کہتے ہیں، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ جس طرح بہرام غوری چپ چاپ جل رہا تھا، اسی طرح فردوس بھی اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ اسے اپنی آقا زادی سے بے پناہ محبت تھی، مگر جب سے بہرام غوری کا حوالہ زندہ کیا گیا تھا، اس دن سے فردوس اور رضیہ سلطانہ کے درمیان فاصلے حائل ہو گئے تھے۔ ملک التونیا کے جانے کے بعد امیر تاج الدین نے اپنی بیوی کے ذریعے بھٹنڈا کے حاکم کا پیغام رضیہ سلطانہ تک پہنچا دیا۔ شادی فطرت کا تقاضا اور انسانی ضرورت ہے سلطان اعظم۔ تاج الدین کی بیوی زرنگار خانم نے ملک التونیا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، ایک عورت کا تنہا رہنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں، اور پھر ملک التونیا ایک طاقتور امیر ہے۔ اس شادی کے بعد آپ کی سلطنت کو زیادہ استحکام حاصل ہوگا۔ رضیہ سلطانہ خاموشی سے زرنگار خانم کی گفتگو سنتی رہی، پھر بڑے بے تکلفانہ انداز میں بولی، امیر تاج الدین ملک التونیا کا پیغام لے کر خود کیوں نہیں آئے؟ وہ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ زرنگار خانم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، زرنگار خانم کو امید ہو چلی تھی کہ رضیہ سلطانہ شادی کے لیے آمادہ ہو جائے گی، مگر جب امیر تاج الدین اپنی بیوی کے ساتھ خلوت سلطانی میں داخل ہوا تو صورتحال بدل چکی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اس شخص کی وکالت کی جو مرد میدان نہیں تھا۔ رضیہ سلطانہ نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ امیر تاج الدین گھبرا کر اس دوشیزہ کا منہ دیکھنے لگا جو اپنے طرز گفتار میں مردوں سے زیادہ بے باک تھی۔ بے شک اس نے بابا محترم سے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر پھر مصیبت کے وقت مجھے بھول کیوں گیا؟ رضیہ سلطانہ کی آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ اس نے سلطان رکن الدین کے خلاف اعلان بغاوت کیوں نہیں کیا؟ وہ اس وقت کیوں نہیں آیا جب کسی ہمدرد کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں؟ آج موسم بدل گیا ہے تو اسے ماضی کے رنگین خواب یاد آ رہے ہیں؟ کہہ دیجیے اسے کہ ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں۔ امیر تاج الدین کے پاس رضیہ سلطانہ کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر اس نے ملک التونیا کے نام ایک خط میں ساری تفصیلات تحریر کر دیں۔ اقتدار سے محروم ہو جانے کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ ملکہ ترکان شاہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ایک دن اس پر اتنا سخت دورہ پڑا کہ وہ زندہ کی سنگی دیواروں سے سر ٹکراتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔
رضیہ سلطانہ کے حکم پر بہترین طبیبوں نے دن رات اس کی نگہداشت کی، مگر دماغ سے زیادہ خون بہہ جانے کے سبب وہ دوبارہ ہوش میں نہ آ سکی اور ایک عجیب بے چارگی کے عالم میں دنیا سے گزر گئی۔